ویسے صاحب اب یہ پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ آپ نے عمان میں اتنا سرو کیا ہے اور آپ کی موجودگی میں ایم شور بہت سارے وہاں پہ بات چیت بھی ہوئی ہوگی اور عمان پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ بھی رہا ہوگا. اس تفصیل میں جائے بغیر کہ آپ نے کیا کیا وٹنس کیا, یہ نیوٹرل وینیو کا کردار کہ یہ کیا ہے, مطلب ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہم کیا کریں؟ ہم جی ایکول اپرچونٹی دیں ان کو. وی شوڈ گیو دیم ایکسلنٹ میٹنگ کنڈیشنز ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. آپ نے بتایا یہ ہے کہ ان پرسن ٹاکس ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ گو بٹوین بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جائیں گے عمانی وزیر خارجہ کی طرح. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایون عمان جیسا کنٹری جو کہ ان معاملات میں ڈائریکٹ دخل نہیں کرتا, وہ بھی جب بیٹھا ہوتا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان یا پیلسٹائن اسرائیل کے درمیان یا کہیں, there is a foreign ministry person always there. ٹھیک. And it is directly reported to their institutions. ٹھیک. اور ایسے موقع آئے ہیں کہ ڈیڈ لاک سے پہلے عمان کے فورن منسٹر گئے, دونوں سے ملے اور کہا آئی تھنک یو کین ٹیک دس پاتھ. سو یہ پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ, پرفیکٹلی آؤٹ سائڈ دا گیم, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا, اس میں ہوسٹ کا کردار بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ہوسٹ ہیں, آپ نے بہت اچھا ٹیبل لگایا ہوا ہے, وہاں پر ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب بات کہیں پر آ کر پھنس جاتی ہے. تو چونکہ میزبان ہے, جس طرح آپ نے کہا, میزبان نہیں چاہتا کہ اس کے گھر سے لوگ جو ہیں وہ برے موڈ میں اٹھیں, تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. لیکن اتنا ہی ہوتا ہے کہ بس سجیسٹ کر دیتے ہیں اینڈ دین آف کورس لیو اٹ ٹو دیم, اگر وہ آگے کریں یا نہ کریں. میری اس سے پہلے, حالانکہ آپ نے کہا اگزامپل نہ دیں, یہ جو ایک رات تھی پہلے اس ڈیسیجن سے, اس میں میرا خیال ہے ایران کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ جب تک لانگ ٹرم پیس کی بات نہیں ہوگی وی آر ناٹ بلنکنگ. ٹھیک. اینڈ اٹ از مائی فرم بلیف, آئی ہیو بین کالڈ ٹو کویسچن آن اٹ, کہ وہ جو لانگ ٹرم والا فریز ٹرمپ کی ٹویٹ میں ہم نے ڈلوایا ہے یا ڈالا ہے, اور وہ جملے بھی بہت لمبے ہیں. آئی تھنک اب آپ دیکھیں, ہم پرفیکٹ میڈیٹر ہیں. وی ور ناٹ سپوز ٹو ڈو دا لینگویج of the two interlocutors, but we ended up doing it because we wanted. So sometimes circumstances compel you, but otherwise not. یہ درست بات ہے. تو ہم یہاں تک ہم لے آئے, دنیا بھر میں بہت پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ موجود ہیں, اور ہم تو جب سے IR/DSS پولیٹیکل سائنس پڑھتے رہے تو اس کے اندر ہم نے ہمیشہ ہیلسنکی کا دیکھا, ہم نے جنیوا کا سنا, ہم نے سیلزبرگ کا دیکھا, ہم نے ورسائے کا دیکھا, ہم نے پھر بعد میں دوحہ کا سن لیا, مکہ میں بھی جا کے ہم نے افغانستان کے ساتھ معاہدے کیے. ہمارا اپنا تجربہ ہے تاشکند کا ہے. تو کاسابلانکا کو آپ دیکھ. بالکل. لیکن اسلام آباد آپ کی نظر میں اتنا بڑا ایونٹ اس سے پہلے تو نہیں ہوا اسلام آباد کے اندر؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک دیکھیں اس کی بہت سگنیفیکنس ہے کئی اعتبار سے. پہلی بات یہ کہ کوئی کامنٹ کہ پاکستان نے ابھی تک کیا ہے ایز اے پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ, پلس میں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انوائرمنٹ کو شیپ کرنے میں پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ پلس, دیٹس این انٹرسٹنگ بات. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. وہ پلس والا آپ نے بیان کیا. لیٹ می ایکسپلین دس. دیکھیں آج جس طرح ابھی سمیرا نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ تقریباً 50 عالمی رہنماؤں سے کم و بیش ہمارے مختلف لیول کے سفارتی قیادت کی بات ہوتی ہے, وزیر اعظم کی بات ہوتی ہے, اور وہ سب پاکستان کی کو ستائش سے نوازتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اس پروسیس میں اپنا وزن ڈالتے ہیں. تو یہ پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ جب 50 دنیا کے ملک کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا سٹیک اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے, اور ایک اونس دونوں نیگوشیٹنگ پارٹی کے بھی اوپر آ جاتا ہے کہ آپ ہیں تو آپ آمنے سامنے, لیکن 50 ملکوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ جب اس کمرے سے نکلیں نکلیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. دوسری بات بہت امپورٹنٹ, اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے الحمدللہ اس پروسیس کو جتنا ڈیلیکیٹ اور کیئرفلی جو ہے سیکیور کیا ہے, ڈسپائٹ انٹرنل ایکسٹرنل ریجنل اسپوائلرز کی موجودگی, خواہشات, فیک نیریٹیوز کے باوجود, وہ بھی ایک پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ پلس ہمیں بناتا ہے کہ ہم نے خالی ٹیبل لگا کے پانی نہیں رکھ دیا کہ اب آپ لڑیں آپس میں. بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو
اس پورے پروسیس کو بھی سیکیور کیا ہے, اسپوائلر سے بچایا ہے. یہ ایک دوسرا پہلو ہے. تیسری بات بہت انٹرسٹنگ, میں کافی پر امید ہوں اس پروسیس سے کوشسلی, لیکن اس کی وجہ اسرائیل کی فرسٹریشن اور ڈسپریشن ہے کہ اس نے جتنے بڑے پیمانے پہ آج صبح اسکلیشن کی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اٹ از ڈیسپریٹ کہ یا تو وہ اس کو اسپوائل کر دے, یا اگر کوئی ٹینجیبل آؤٹ کم وہ ایکسپیکٹ یا اینٹیسپیٹ کر رہا ہے تو اس سے پہلے جو کچھ گین کر سکتا ہے وہ کر لے. تو اگر میں اس کے اندر یہ اضافہ کر پاؤں, امبیسڈر صاحب علی نے بڑی زبردست باتیں کی کہ ہم پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ پلس ہیں, ہم پیسو ہوسٹ نہیں ہیں, ہم ایکٹیو ہوسٹ ہیں, اور ہماری پرنسپلز والی پوزیشن موجود ہے. میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا اسرائیل کے بارے میں, اور جو علی آپ بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی اس کا ذکر فرمایا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اسرائیل نے ورچولی ایک جینوسائڈ چھوٹا سا شروع کیا ہے ساؤتھ لبنان کے اندر, اور وہ اس سارے معاملے کو تباہ کرنا چاہتا ہے. تو اب ہم نے اس ماحول کو اچھا بھی رکھنا ہے, تو لیکن جب ٹاک شروع ہو جائیں گی پھر تو ٹاکس کے اپنے ڈائنامکس ہوں گے نا, وہ تو ہم نہیں کنٹرول کر رہے ہیں, ماں سوائے ادھر ادھر تھوڑا سا ہم نے اگر نج کر دیا, سجیسٹ کر دیا, اس کے علاوہ تو نہیں. جی وہ ٹاکس کے اپنے ڈائنامکس ہوں گے. اور آپ نے آج صبح فرمایا تھا کہ 75% شاید they have done their homework because they are traveling to a very different destination. اس دفعہ پاکستان آ رہے تھے, دور سے آ رہے ہیں, تو اگر یہاں بیٹھ کے انہوں نے فریم ورک ہی طے کرنا ہو تو پھر ان کو دوبارہ آنا پڑے گا. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. لوگ عموماً یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو ٹریول ڈسٹنس ہے وہ صرف یہاں پہ آ کے چائے پینے کے لیے, ایک دوسرے کو جاننے کے لیے نہیں آئے. اور امبیسڈر صاحب یہ پہلی ملاقات تو نہیں ہے آپس میں نا ان کی, اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. عمان کے 7 راؤنڈز ہوئے تھے, اوباما کے دور میں 20 مہینے نیگوشیشنز کیے تھے. سو ان اے وے دے نو ایچ ادر. لیکن پچھلے کی نسبت اس مرتبہ فرق کیا ہے؟ اس دفعہ فرق یہ ہے جی کہ دا ورلڈ از ایٹ ٹینٹر ہوکس. پہلے یہ آپس میں تھے, پوری دنیا میں اکنامک ڈاؤن ٹرن نہیں تھا, آئل کی پرابلمز نہیں تھیں, آئل کی صرف نہیں, ایگریکلچر کی, باقی چیزیں, ساری سپلائی چین. اینڈ اف اٹ گوز رانگ فردر اور نیچے جاتا ہے ساؤتھ تو پھر اور مصیبت ہے. اس کے بعد دا بومبنگ دیٹ ہیز ٹیکن پلیس, بہت سارا پری بومبنگ تھا. یہ دس از ناؤ وائلنٹ اور یہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے. چار چیزیں ڈفرینٹ ہیں. نمبر 1 یہ کہ سٹیکس ہائی اس لیے ہیں کہ اب وہ ایک بڑی وار کے بعد بیٹھ رہے ہیں, پہلے تو وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. دوسری بات میں 2 نیگیٹو بتا دوں, 2 پازیٹیو. دوسرا نیگیٹو یہ ہے کہ وٹکوف اور کشنر تو پچھلی دفعہ بھی بیٹھے تھے, اور اگر ایران نے فلیکسیبلٹی دکھائی تھی تو ایران کو کیا فائدہ ہوا فلیکسیبلٹی دکھانے کا. تو عین ممکن ہے کہ اس دفعہ وہ زیادہ ریجڈ اور میکسیملسٹ پوزیشن سے سٹارٹ کریں. ایک یہ 2 نیگیٹو ہیں. اب 2 پازیٹیو یہ ہیں کہ ان کا یہاں آنا, جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا, فزیکلی یہاں پہ آنا ان کے لیے اپنے گھر اور کانسٹیٹیوئنسی اور عوام کے سامنے بھی پولیٹیکل کاسٹ بڑھا دیتا ہے کہ آپ گئے کیوں تھے بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی چیزیں بین کوائٹلی ہو گئی ہیں. انڈرسٹینڈنگ ایک ایسی ہے کہ دونوں ایران اور امریکہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ آ کے دنیا اور اپنے عوام اور اپنی لیڈرشپ کو بھی دکھا سکیں گے تاکہ یہ بالکل بریک ڈاؤن نہ ہو جائے. اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو آپ میڈیا میں آپ دیکھیں گے, چاہے یو ایس کے جو 3 پاور سینٹرز ہیں, وائٹ ہاؤس ہو جائے, پینٹاگون ہو جائے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو جائے, وہ تینوں جو ہیں وکٹری ڈکلیئر کر چکے ہیں. ٹھیک, تو ان کو اب کیا انسینٹیو ہوگا کہ وہ فیل کے بعد جا کے دوبارہ لڑائی شروع کر دے کہ اب تو ہم نے کہا ہمارے آبجیکٹو بھی سارے اچیو ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آبجیکٹو سے بھی آگے نکل گئے. ایگزیکٹلی. تو پھر اب دوبارہ لڑنے کا جو کہ ایک ڈپلومیٹک میتھمیٹیکل امپاسبلٹی بھی ہے کہ آپ 2+2=5 کر دیں, اور ڈپلومیٹک غیر ضروری چیز ہے کہ آپ نے آبجیکٹو سے زیادہ کیوں حاصل کیا. بالکل آخر میں امبیسڈر صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فیلئر ہوتا ہے, سکسیس ہوتی ہے, نیم کامیابی ہوتی ہے, نیم ناکامی ہوتی ہے. ہمارا دوش تو نہیں ہے نا, ہم تو نیوٹرل وینیو ہیں, ہم افیکٹ ہوں گے اس سے, لیکن ہمارا تو اس سے لینا دینا ہے نہیں نا. جی ڈائریکٹلی دوش تو نہیں ہے, لیکن آپ کا ایسٹرن نیبر تو پھر شادیانے پہ جائے گا. جو بھی غم کے آنسو رو رہا ہے وہ کہے گا دیکھا ایتے یہ ہوا ہے. پلس یہ جو 50 لوگوں کی آج کال آئی ہے, اگر ہم نے ان کو ایئر کنڈیشننگ اور کمرے ہی دینے تھے تو وہ ہمیں کیوں کال کرتے؟
اور وہ بڑی دنیا میں خوبصورت جگہ ہیں جانے کے لیے. تو سر وی آر کاٹ ان اے مڈل آف دا روڈ سچویشن, نہ بھی چاہتے ہوئے, بینگ پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ بھی ہوتے ہوئے, کچھ اونس ہمارے اوپر ہی پڑ جاتا ہے. لیکن ایک جملہ سے اس میں ایڈ کروں, دیکھیں یہ جو 50 کالیں ہیں یہ ہمارے موقف اور رول کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم وہ کمرے میں وہ 50 ملک نہیں ہیں, لیکن ان کی دعائیں, ان کی توقعات, ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں. ماں سوائے 2 ممالک جن کا نام لے کر بھی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا. آپ دونوں کا بہت شکریہ.